رضا رمضان 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 رضا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن رمضان رضا جاری و ساری ہے. 7 پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 8واں پروگرام لے کر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول تلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہوگی، نعت سرکار دو عالم علیہ السلام ہوگی، وظیفہ بھی بتایا جائے گا، اور خزینہ علم کے سیگمنٹ میں حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں. ان سے علم دین کی باتیں بھی ہوں گی. آخر تک ہمارے پروگرام میں جڑے رہیے گا. انشاءاللہ آج کا ٹاپک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام سے عشق کیسا ہونا چاہیے، محبت رسول کیسے ہونی چاہیے، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، یہ سب ہم جانیں گے حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. ابھی وقت ہے ہمارے سیگمنٹ کلام ربی کا، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری بلال اتاری صاحب. ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب وقت ہے ہمارے سیگمنٹ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نعت سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری بلال اتاری صاحب سے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. جدھر دیکھو جدھر دیکھو جینے کا رنگ ہو، جدھر دیکھو مدینے 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 کا رنگ ہو.
شہنشاہ امم ہو ایسا رنگ ایسا رنگ ایسا شہنشاہ امم ہو ایسا میرے آقا مدینے میں بلا دو یارے بلا دو سنو آقا میرے آقا مدینے میں بلا لو اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو اب یا رسول اللہ کرم اب یا رسول محتشم ہو جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھو مدینہ 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 چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ 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 وہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر وہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر بلاتی ہے اس کو یاد مدینہ 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 جب رنگ پر ہے بہار مدینہ یہ سب جلتے ہیں سارے مدینہ یہ سب جلتے ہیں سارے مدینہ خدا قیامت میں فرمائے خدا قیامت میں فرمائے لگائیں گے دیوار نارا مدینہ 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 پیارا مدینہ میٹھا مدینہ 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 جدھر دیکھو مدینے کا حرم ہو دیکھو مدینے کا حرم ہو ایسا شہنشاہ امم ہو
شاہ امم ہو جدھر سبحان اللہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے بلال اتاری. وقت ہے ناظرین کرام ہمارے روحانی علاج کے سیگمنٹ وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں ہمارے ساتھ روزانہ تشریف فرما ہوتے ہیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب. بہت مختصر وقت میں روزانہ ایک وظیفہ ہمیں بتایا کرتے ہیں. ان وظائف کو اپنے پاس نوٹ رکھا کریں، انہیں یاد رکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ وظائف بہت کام آئیں گے. قاری عبدالحمید چشتی صاحب کا کمال یہ ہے ناظرین کرام کہ بہت چھوٹے چھوٹے وظائف، بہت آسان وظائف ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں تو ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ رب العزت سے قربت میں بھی ہمارے اضافہ ہوگا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان مسائل کا حل بھی ہمیں مل جایا کرے گا. قاری عبدالحمید چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کے سیگمنٹ کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. ان سے گزارش کروں گا کہ آج کا وظیفہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. رمضان رضا رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض اوقات ہماری کوئی نہ کوئی چیز چوری وغیرہ ہو جاتی ہے، تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کا تعلق انہی چیزوں سے ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز ہمیں حفاظت کرنی ہے اس چیز کی، تو ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی کا صفات نام یا جلیلو اگر کوئی شخص 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ وظائف کی دنیا، اور روحانی علاج کے سلسلے میں ایک وظیفہ قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہمیں بتا رہے تھے. نوٹ رکھ لیجئے گا اس کو. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا ناظرین کرام کہ آج خزینہ علم میں ہمارے ساتھ تشریف لانے والے ہیں حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. رمضان رضا رمضان رضا. اور آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس موضوع پر کلام فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ منہاج الدین مہکری صاحب تشریف فرما ہوں گے. اور حضرت کے بارے میں جب پچھلے ٹرانسمیشن میں تشریف لائے تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ جو جہان رضا ہے، ہمارا یہ جو ٹرانسمیشن ہے، اس ٹرانسمیشن کے انعقاد میں حضرت کا بڑا کردار ہے، بڑا ساتھ ہے، بڑی شفقتیں ہیں. اور یہ مشاورت انہی کی تھی، میرے عزیز ترین دوستوں میں سے ہیں، بھائیوں میں سے ہیں، ان کی مشاورت تھی اور ہم نے مل کر ہی یہ سلسلہ شروع کیا تھا. اور آج الحمدللہ رب العالمین جہان رضا 3 سال سے رمضان المبارک میں ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور انشاءاللہ الکریم اب رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کے بعد جہان رضا مستقل کام کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہماری جہان رضا کی ٹرانسمیشن سال بھر آپ کو ملیں گی، مختلف ایونٹس پر، مختلف دنوں پر، عید، بقرعید اور شب برات، شب برات ہو گئی، یہ ماہ ربیع نور شریف میں، 11ویں شریف میں، اور بزرگان دین کے جو عرس کے ایام آتے ہیں ان میں یہ ٹرانسمیشن آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جہان رضا پر ٹرانسمیشن ملتی رہیں گی، علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز علم دین کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. حضرت علامہ منہاج الدین مہکری صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہلے بھی تشریف لائے تھے، ایک بار پھر تشریف لائے. حضرت جزاک اللہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ جہان رضا کام شروع کر چکا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں کام کر رہے ہیں، اور آگے بھی ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو ہم مسلسل جاری و ساری رکھیں گے. اس کے لیے دعا بھی فرما دیں، اور یہ تمام احباب ہمارے جو ہیں بچے جو محنت کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اور آج کا ٹاپک ہے عشق الہی اور عشق رسول. عشق الہی کیا بات ہے، اور عشق رسول، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں سے ہم اپنے پروگرام کا اور آپ کی گفتگو کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت سیٹ اپ دیکھ کے، اور آپ کی محنتیں، آپ لوگوں کی کاوشیں، آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ جہاں کچھ نہ تھا وہاں اس محنت سے اور سب لوگوں کی جامع جو ہے کاوشوں اور محنتوں کے سبب آج الحمدللہ ایک بار میں پھر اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک مشن جو ہے اپنے ابتدائی مراحل میں داخل ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ پورا سال پروگرام کرنا چاہتے ہیں، بہت بہت جو ہے اس پر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں آپ سب لوگ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی کامیاب فرمائے۔ اور اگر آپ کی محنتیں اسی طرح رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ علم دین پھیلانے اور عقیدہ باطلہ کا رد کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور ضرور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جزاک اللہ حضرت۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے حضرت؟ ماشاءاللہ، اصل میں بات یہ ہے کہ عشق الہی کا دعوے دار کون ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک عشق رسول نہ ہوگا جی عشق الہی ناممکن ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ لوگ، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کہلانے والا ایک عجیب سا شخص جس کو ہم لوگ ایک بد مذہب کہتے ہیں، اس نے یہ بات سوشل میڈیا پہ کہی، وہ پورے ہال کے سامنے کہی کہ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اگر حضور کو نہ بھی مانے تو بھی جنت میں جا سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بدبخت اور ایسے کم علم لوگ، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ امت کا کیا بنے گا، اور ایسے لوگوں کی بات پورا ہال بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ عشق الہی، عشق رسول، بلکہ میں اگر اس کو اور اصطلاح میں آسان کر دوں تو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتا کر رہے، جتنے ہمارے پیران کبار رحمۃ اللہ علیہم کا ایک فرمان وہ موجود ہے کہ پہلی سیڑھی تمہارے لیے وہ ہے فناف شیخ۔ اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ جب فناف شیخ ہوگا، آگے بڑھو گے، یہاں تک پہنچنا ہی بڑی بات ہے، جی پھر بات کرنا عشق رسول کی۔ جو فناف شیخ کے درجے پہ نہیں پہنچ رہا، وہ فناف رسول کے درجے پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کا درجہ پھر فناف اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر آخری درجہ وہ ہے بقا باللہ۔ تو عشق رسول سے پہلے جو مرشد حق ہے اس کا عشق بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم وسیلوں کے قائل ہیں اور سیڑھیاں چڑھ کے ہی منزل ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور پہاڑ پر چڑھنا ہو اور آپ کی منزل بلندیوں پر آپ کی منزل ہے، تو آپ کو ایک ایک قدم بچا کر، فتنوں سے سنبھل کر، اپنے کو پیماؤں کو دیکھا ہوگا نا کہ اوپر جانے کے لیے تو قدم قدم چاہیے، ہاں وسیلے کی ضرورت واقعی نہیں ہے جب اوپر سے نیچے آنا ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر وہاں ان سیڑھیوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشق الہی، جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے، تو پھر اپنا اپنا نصیب ہے جس کو کہاں جانا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ اب ہر چیز تو کھول کے بتا دی گئی ہے، جی اب اس کے بعد بھی حیرت ہے کہ شیطان اتنا کامیاب کیسے ہو جاتا ہے کہ لوگ بد مذہبیت کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بد مذہب کو بچانے والا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی گڑھے میں اونٹ گر رہا ہو اور اس کی دم سے پکڑ کر اس کو روکا جائے تو بچانے والا بھی جا پڑے، اونٹ کے وزن سے وہ بھی جائے۔ تو ہمارے یہاں یہ مثالیں عام ہو گئی ہیں، اب یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، تو عشق رسول کا جس کو پتہ نہ ہو وہ عشق الہی تک کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا تقاضا کیا ہے ناظرین کرام، کوئی بھی ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، ادب کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس سے پہلے ایک بات، آپ کے سوال سے پہلے ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سب سے پہلے سکھانے والا خود رب ذوالجلال ہے، سبحان اللہ۔ جل جلالہ و عشق۔ اور عاشق جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ادنا سی بھی
بے ادبی والی بات برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ذرا سی بھی بات ہو جائے تو یہ عشق کا اور غیرت کا اور حمیت کا تقاضا یہی ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز بھی ویسے ہی ادب کے لائق ہے. اور میں آپ سے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ محدثین کا فیصلہ ہے اس بات پر جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک اس کی شان میں بھی ادنا سی بے ادبی بھی کفر ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، ظاہری حیات مبارکہ سے صحابہ کرام کا ادب اور عشق اس حد تک ہے کہ اس کی اتنی مثالیں ملتی ہیں کہ اس کو جمع کرنا بھی کافی مشکل کام ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. کئی اس پہ کتب لکھی جا چکی ہیں. کئی معاملات میں جو ہے وہ اب اتنا وقت ہے ہمارے پاس تو ہم پھر ارشاد آگے فرمائے، ارشاد فرمائے. اب یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے جانور جی جو یافور تھا جی اس کے بارے میں ایک سردار جو کافر اس نے ایک بارے میں غلط بات کہی. اس نے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اس کو باقاعدہ اس کو مارا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے کہیں، جی اور اس نے ایک بات ایسی کہی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ موجود تھے اور انہوں نے اس کو مارا اور کہا کہ تو نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے بارے میں ایسی بات کہی، اللہ اکبر. جبکہ وہ کہہ سکتا تھا نا کہ ابھی تو حضور کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں میں نے، اور حضور بھی تشریف لے آئے. ٹھیک ہے نا. زبان سے بھی جواب دیا اور ہاتھ سے بھی جواب دیا. جی تو حضور علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا جی مثال طور پہ کہ ابھی تو میں نے پردہ نہیں کیا، جی ابھی تو میں تم لوگوں میں ظاہری طور پر موجود ہوں، جی مجھ سے تو پوچھ لینا چاہیے تھا. جی. ٹھیک ہے نا. ایسے. لیکن حضور علیہ السلام ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ اکبر. یہ معیار دے دیا. سبحان اللہ. اسی طرح اور مثالیں دیکھ لیں کہ بشر منافق جی جب ایک یہودی کا اس منافق سے جھگڑا ہوا جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب فیصلہ کروانے آئے تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کیونکہ وہ حق پر تھا. جی اور وہی فیصلہ جب وہ باہر نکلے فیصلہ کروا کے تو کہنے لگا نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں. جی. جب حضور کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات آئے، ابھی آپ کسی منصب پر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی آپ امیر المومنین نہیں ہیں، ابھی تو سرکار تشریف فرمائے ہیں. ٹھیک ہے نا. ظاہری حیات مبارک. ابھی آپ صحابی رسول کے طور پر ہیں، جی لیکن وہ آئے کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دبدبہ موجود تھا. جی حالت اسلام سے پہلے بھی دبدبہ موجود تھا. پتہ ہے کہ عمر عدل کی بات کرتے ہیں، یہ مشہور تھا. جی تو جب فیصلہ کروانے آئے، یہ بہت مشہور ہے، ہر بچے کو میں یاد ہوگا، لیکن اس کو دہرانا ہے کہ ضروری ہے اس سوال کے. جی تو پھر جب وہ فیصلہ رکھا گیا تو انہوں نے کچھ ابھی فرمانا چاہا تو یہودی بول لگا، جی کہا کہ عمر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، اس مسئلے کا فیصلہ جو ہے وہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فرما چکے ہیں. ہم نے فرمایا جب حضور فیصلہ کر چکے ہیں تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ایسی بات کہی، اس سے ملتی جلتی بات کی، ہاں نہیں وہ مجھے فیصلہ نہیں پسند آیا اس لیے آپ کے پاس آئے آپ فیصلہ کریں. فرمایا ٹھہر جاؤ. اندر گئے اور تلوار لے کر آئے جی. اور اگلی بات نہیں کی. اللہ اکبر. کوئی ریکارڈ پر ایسی بات نہیں ہے کہ اب کوئی سوال کر لے اس کو مہلت دے دیں اور سوچ لے توبہ کر لے. سیدھا تلوار کا وار کیا، گردن الگ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور تاریخی الفاظ فرمائے کہ جس کو میرے نبی کا فیصلہ پسند نہیں ہے اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان ٹھیک ہے نا. اللہ. سبحان اللہ. تو اسی طرح پھر جب وہ شور اٹھا بشر منافق کے خاندان والے کھڑے ہو گئے اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، جی ابھی حضور کو خبر کسی باہر والے نے نہیں دی. جی. یہ پیارے آقا کا علم ہے. فرمایا عمر تم نے اس کو مار دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا بات. جی یا رسول اللہ. فرمایا جس کو آپ کا فیصلہ پسند نہ آئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی ظاہر و طور پر میں تمہیں موجود ہوں تم لوگوں میں، ابھی سے فیصلے کرنے شروع کر دیے، میرے پاس لے آتے میں بتاتا اس کو مارنا ہے نہیں مارنا ہے. صحیح. ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، صحیح. بلکہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. سبحان جبکہ ہر طرف سے قصاص کی آوازیں آ رہی تھیں جی بشر منافق کروا لے. تو اس وقت پھر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی جی کہ جب تک تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا، جی جب تک فیصلہ کروانے والے جو ہے نا
میرے نبی کو اپنا حاکم نہ بنا دو. سبحان اللہ تو یہ ساری معاملات ہیں. سبحان اللہ. یہ دیکھیے نا، اگر آپ کو اور سوال ہے تو پھر میں یہاں پہ آگے بحث کروں. اور نہیں، جزاک اللہ. حضرت یہ بتائیں کہ زمانہ نبوت میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں جی سرکار جی علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ایک پورا سلسلہ ہے جی جی اولیاء بالکل کاملین کا، علماء امت کا، جی کون کون کس کس دور میں کس کس طرح ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا رہا، انداز سکھاتا ہاں، رہا. بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. اچھا، ایک مثال اگر ہم زمانہ نبوت کی اور لے لیں. جی جی جب صحابہ کرام کی زبان پر ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر ہو، سبحان اللہ ہمارے آقا کی شان یہ ہے، سبحان اللہ ہمارے آقا جب جلوہ افروز ہوتے ہیں تو سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. مہر نبوت جب چمکتا ہے واہ واہ تو اس کے آگے کوئی نور نہیں ہوتا. واہ. جب ہمارے آقا کلام فرماتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے آقا جب کلام فرماتے ہیں تو نور کی کرنیں جلوگر ہوتی ہیں. اندھیرے میں اگر کلام فرمائیں یا مسکرا دیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، راستے روشن ہو جاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کی جس میں عطر کی خوشبو وہ ہے کہ جو عطر دلہنوں کو دیا جاتا تھا. جی ٹھیک ہے نا، آرا لکھا ہے نا کہ کیا بہکتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری معاملات ہوئے جب یہودی اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. جی صحابہ کرام کے جملے ہوتے تھے، ہمارے آقا جب چلتے ہیں تو کیا شان ہوتی ہے، واہ واہ. جب کلام فرماتے ہیں تو کیا شان ہوتی ہے، جب خطبہ دیتے ہیں تو ہیبت کا عالم کیا ہوتا ہے لوگوں پر. واہ. صحابہ کرام کی حالت تو یہ ہوتی تھی، حضور کلام فرماتے تھے تو اس طرح منجمد بیٹھتے تھے جیسے بت بیٹھا ہو. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ان کی اس منجمد حالت پر جی پرندے آ کر سروں بیٹھ جاتے تھے. پرندوں کو بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ زندہ انسان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور ہم اس طرح ہلتے نہیں تھے کہ اگر ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے، یہ عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہودیوں کے کان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف سننے کے، برداشت کرنے کے وہ لوگ وہ قابل نہیں تھے. وہ حضور کی ذرا سی شان برداشت نہیں کرتے تھے. جی اور کہنا کہ تم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو. تم اپنے صحابہ کرام فرماتے ہم سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہیں. واہ واہ. تو صحابہ کرام نے ایک تانا دیا، جی اور یہودیوں نے صحابہ کرام کو تانا دیا اور کہا کہ تم اپنے نبی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہو. اب آپ کا سوال جو تھا نا عشق الہی اور عشق رسول کا جواب آ رہا ہے. جی. ہم تو سب سے بڑھ کر اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ اکبر. ہم تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا. تم کہتے ہو تم نبی سے محبت کرتے ہو. اب بتاؤ اللہ سے محبت بڑی ہوتی ہے یا نبی سے محبت بڑی ہوتی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہم تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عیسائی اور یہودی بھی اللہ کو مانتے تو ہیں، جی کلمہ نہیں پڑھتے لیکن مکمل عادت. اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. تو اس طرح وہ تانے والی بات انہوں نے کہی. جی. صحابہ کرام اس بات سے تھوڑا سا پریشان بھی ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لائے واہ. کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب آپ کی ثنا و توصیف بیان کی اللہ اکبر. اور انہوں نے پوچھا تم سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہنے لگے ہم تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ہماری محبت بڑی ہوئی پھر. صحیح. اس سے پہلے کہ حضور کچھ کلام فرماتے، جی جی جی. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب ان کو جواب آپ کا رب دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب صحابہ کرام کو بھی بولنے نہیں دیا، واہ واہ واہ. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبوب آپ کا رب جواب دے گا. واہ واہ. یہ اب سمجھ لیں کہ عشق رسول کا جو احاطہ ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے، سبحان اللہ عشق رسول کا مقام کیا ہے، سبحان اللہ. خود رب کائنات جواب دے رہا ہے. پھر یہ آیات نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان اللہ. محبوب ان کو کہہ دو سبحان کہ اللہ. اگر واہ واہ. اللہ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں سبحان اللہ. تو پہلے آپ کی غلامی میں آنا پڑے گا، پہلے آپ کی پیروی میں آنا پڑے گا. سبحان اللہ. دروازہ یہ ہے، سبحان اللہ. ایسے نہیں چلے گا کہ خالی آپ نے دعویٰ کر دیا، جی. یہ تمہارا دعویٰ بیکار ہے، یہ اللہ. جھوٹا دعویٰ ہے. تم اللہ سے عشق نہیں کرتے، تم اللہ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں حضور سے وابستہ ہونا پڑے گا تو تمہارے اللہ کا عشق مانا جائے گا. سبحان اللہ. پہلا دروازہ حضور کا. سبحان اللہ. حضرت کیا فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت شعر اللہ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، واہ واہ واہ. نہیں اور کوئی مفر مکر. سبحان اللہ. مفر مکر جی یعنی اس در سے فرار بھی نہیں ہے اہل ایمان کا، جی جی. اور مکر
اس کے علاوہ کوئی اور مقرر بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی یہی آ آ کے کے ہو، ہو. جو سبحان یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رگ رگ میں سرکار کا عشق. اعلیٰ حضرت کی شاعری اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی انسان کی شاعری نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ عطائی کلام ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اور یا تو قرآن کی تشریح ہے یا پیارے آقا کے فرمان کی تشریح ہے صلی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور سوال میں نے یہ کیا تھا حضرت کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس نے سکھایا، تو پوری تاریخ جواب اسلام. تو میں نے ابھی اب فقیر نے آپ کے سامنے عرض کر دیا جی جی. کہ عشق سکھانے والا، ادب سکھانے والا خود رب ذوالجلال پہلے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا. پھر حضور نے بھی فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر صحابہ کرام نے فرمایا، اہل بیت اعظام نے فرمایا، تابعین، تبع تابعین، محدثین کرام، محققین کرام، مفسرین کرام، اولیاء امت، صوفیہ کرام کا تو کی حیات ہی عشق رسول کا مظہر ہے، سبحان اللہ. ظاہری مظہر ہے. اب آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا. جی اب مثال سے کئی مثالیں ہیں. جی. مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، جی جب پہلے آیات نازل نہیں ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم من صوت النبی، کہ ایمان والو تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو. اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے، مثال کے طور پہ نماز نہ پڑھے، جی کوئی اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کی جو نیکیاں ہیں نا وہ ضائع نہیں ہوتی. جی. بس یہ سمجھ لیں کہ ادھر جمع ہو گئے تو تفریق ہو گئی. سبحان اللہ سبحان. نیکیاں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ادب کا اور عشق کا معیار یہ ہے کہ اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند ہو گئی تو ایسے تمہارے اعمال مٹا دوں گا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری شعور میں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کلام کس سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام عام مسلمان سے کلام نہیں ہو رہا. اللہ اس وقت ایمان والوں کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ؟ افضل ترین. اب اسی طرح اگر ایک مثال اور دیکھ لیں کہ جب قربانی کے احکام آ چکے تھے تو کچھ صحابہ جو نو مسلم، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر دی. جی جی. اس پر سورہ حجرات کی آیت نازل ہوئی اللہ اکبر. کہ اللہ آپ کی قربانی حضور سے آگے، لا تقدموا، حضور سے آگے تم کیسے بڑھ گئے؟ اللہ اللہ اللہ. سبحان اب تمہیں حکم یہ ہے کہ قربانی دوبارہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی. اے ہے. تو حضور سے آگے بڑھنے کا، واہ واہ. حضور کی آواز سے اونچی آواز کا، اللہ. ٹھیک ہے نا. یہ تو صحابہ کرام، اور یہاں تک کہ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز تو ویسے ہی بلند تھی، جی. اور بھی ایک جو صحابہ جن کی آواز تھوڑی بلند آواز تھی. ایک جی. ہوتی نا پیدائشی آواز، جی، بڑی جی. بھاری آواز ہوتی ہے، جی جی. تو ان کو یہ خدشہ ہوا ہے کہیں آیات ہماری نازل نہ ہو گئی ہو. اللہ اللہ. تو خوف کے مارے فاروق اعظم رضی اللہ گھر سے نہیں نکلے. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا. اللہ. حضور علیہ السلام بلا بھیجا، سبحان اللہ. ہاں تو ان میں سے نہیں ہو. اللہ اللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. اس آیت کی نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا کلام کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سرگوشی میں گفتگو کرتے. اللہ اکبر. اچھا پھر ایک اور بات یہ بات سے بات آتی ہے، اب آپ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہو تمہیں کیسا پتہ چلے گا کہ کس آواز میں کلام کرنا ہے؟ تمہیں پتہ کیسے چلے گا؟ جی جی تو حکم یہ آیا کہ پہلے خاموش رہو جی. جب تک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کلام نہ فرما لے. سبحان اب تمہیں آواز کی فریکوینسی، پچ کی آواز کا درجہ معلوم ہو جائے گا، اب اس سے نیچے آواز رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے کلام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. پہلے حضوری بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاؤ ادب کے ساتھ، جب تک محبوب کلام نہ فرما لے پہلے سنو. ٹھیک ہے نا. اس طرح اور بھی کئی آیات نازل، ادب سکھایا نا. جی جی اب آپ، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس وقت کتنا موجود ہے، اگر آپ کہیں تو ایک واقعی بات شامل کر لیں. جی جی. بہت مشہور آیات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام جب کوئی مسئلہ سمجھ نہ آتا جی تو فرماتے یا رسول اللہ ہم ذرا رعایت فرما دیجیے، یعنی دوبارہ فرما دیجیے، جی. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. جی تو الفاظ ہوتے رائنا. جی یہود کی زبان میں یہی لفظ قریب قریب ایک گالی کے طور پر، جس کے معنی بنتے تھے میرا چرواہا، جی وہ ذرا دبا کر پڑھتے، رائنا دبا کے پڑھتے تھے. جی. اور
وہ بھی صحابہ کرام کا دیکھا دیکھی جو ہے نا اس کو دہراتے اور اپنی جو ہے دانش میں حضور کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر لیتے. جی جی. تو کیا اللہ اس کا رسول اس بات کو جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے. لیکن صحابہ کرام جو ان کی زبان سے واقف تھے ان کو ان کی نیت بھی معلوم تھی. جی. معلوم تو حضور کو بھی ہے, معلوم رب ذوالجلال کو بھی ہے, لیکن جب تک ڈائلاگ نہیں ہوتا جی تو ریکارڈ پر نہیں آتا. جی. اب دیکھو مثال کے طور پہ کئی باتیں ایسی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج پر جبریل نے سوال کیا, جبریل کو عذاب کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, جبریل جواب دے تو کوئی یہ سمجھ لے کہ حضور کو پتہ نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں. جی. تو جب تک ڈائلاگ نہیں ہوگا حضور بھی خاموش رہیں اور جبریل بھی خاموش رہیں, تو جب تک ڈائلاگ ہوگا نہیں, ریکارڈ پر آئے گا نہیں, ہم تک پہنچے گا کیسے؟ واہ واہ واہ. تو پھر اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, تو کوئی جاہل یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھا. تو پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح صحابہ کرام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی یہود کی زبان سے واقف تھے. جی. اور انہوں نے ان کی نیت حضور کے سامنے بیان کی اور بڑی تکلیف کے ساتھ بیان کی کہ رائنا برے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, ان کی نیت میں برائی فطور ہے. فطور ہے بالکل. تو یہ بات ہو رہی ہے, آیت نازل یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. اب رائنا کہنا ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ لفظ جو قریب مشابہت بھی رکھتا ہو کسی ایسے لفظ سے جو حضور کی شان کے لائق نہ ہو, وہ تمہیں اب کہنا ہی نہیں ہے. لا تقولوا رائنا, پھر کیا کہیں یا اللہ؟ اب کہا کرو وقولوا انظرنا. یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا, ہم پر نظر کرم فرمائیے. اللہ اکبر. وقولوا انظرنا. سبحان اللہ. پھر فرمایا فاسمعوا, پہلی بار میں غور سے سنا کرو. جی. حضور کو دہرانے کی تکلیف بھی کیوں کرنی پڑے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا فاسمعوا. جی سبحان اللہ. وللکافرین عذاب علیم, بے شک کافروں کے لیے دردناک عذاب موجود ہے. بے شک بے شک. تو بات کیا ہے؟ یہ ادب, آپ کا سوال ادب کس نے سکھایا؟ جی. تو پہلے تو سکھانے والا رب ہے. جی. یہ عشق سکھانے والا رب ہے. بے شک. اس کے بعد پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اب جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. جی جی. ہے نا, اللہ لا ایمان لمن لا محبت. واہ واہ واہ. اللہ لا ایمان لمن لا محبت. اللہ 3 دفعہ اللہ لا ایمان لمن. حضور نے فرمایا ہرگز وہ ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ سبحان اللہ. کوئی سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی معیار تو اللہ کو بناتے, جی. سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت, لیکن اللہ کو دیکھا کس نے؟ جی. اللہ کو پہچان کروانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ. وجہ کائنات کون ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ. وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. تو حضور نے پھر معیار اللہ نے حضور کو بنایا ہے. سبحان اللہ. پھر وہی بات آتی ہے با خدا کا یہی ہے در. واہ واہ. نہیں اور کوئی مفر مکر. سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. سبحان اللہ. حضرت علامہ منہاج الدین میکری صاحب دامت برکاتہ عالیہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے. موضوع تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی باتیں ہمیں بتا رہے تھے. اور آخری سوال جو میں نے حضرت سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کس کس نے عشق رسول سکھایا. حضرت نے بڑا مفصل جواب دیا, قرآن پاک کے حوالے سے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کا عشق سکھایا. صحابہ کرام علیہم رضوان ساری زندگی ہمیں عشق رسول سکھاتے رہے, اپنے قول سے اپنے عمل سے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے. تابعین نے سکھایا, تابعین نے سکھایا. یہی بزرگان دین ساری زندگی ہمیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا عشق سکھاتے رہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے سکھایا, ائمہ اربعہ نے سکھایا, میرے پیران پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سکھایا, حضرت خواجگان خواجہ غریب نواز نے سکھایا, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سکھایا. اور یہی عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے جو ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی. یہی عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو خانوادہ اعلیٰ حضرت ہمیں دیتا رہا. یہی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہے جو ہمیں خادم حسین رضوی نے سکھایا. یہی عشق رسول ہمیں ممتاز قادری نے سکھایا. یہی عشق رسول اس صدی کے مجدد مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمیں سکھا رہے ہیں. کوٹ کوٹ کے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہیں. بنیادی فتاوی رضویہ, جی بنیاد فتاوی رضویہ ہے. اور یہ تمام بزرگان دین, یہ اولیاء امت جن کے ہم عرس مناتے ہیں, جن کو ہم مانتے ہیں, جن کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, ان کے مزارات اگر آج سجے ہیں, ان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے نا,
وہ مقام و مرتبہ بھی عشق رسول کی وجہ سے ملا، اور عشق رسول جو انہوں نے عام کیا اسی کی وجہ سے انہیں آج یہ مقامات ملے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے مزارات آباد ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا سچا پکا عاشق بنائے، ہماری نسلوں کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا عاشق بنائے، اور مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ امیر دعوت اسلامی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، اشاکان مصطفیٰ کی یہ عظیم تحریک دعوت اسلامی پوری دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کا جو عظیم جذبہ لے کر کام کر رہی ہے، دعا فرمائے اللہ رب العزت امیر علیہ سنت کو بہت درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ہماری یہ پیاری سی دعوت اسلامی تا صبح قیامت قائم و دائم رہے اور دین کے ڈنکے بجاتی رہے۔ اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل پھر اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔